نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سامعین اکرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج قرآن شریف سے متعلق معلوماتی نشست نمبر 34 میں آپ کی پیش خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ ان معلومات کو اپنے ذہن نشین کریں، اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کریں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ قرآن شریف کا نزول کیا ہے وہ ہمیں ہماری فلاح کے لیے کیا کیا احکامات ہمیں دیتا ہے۔ ہم کئی چیزیں یا روپیہ، پیسہ، زیورات اور دنیا جہان کی چیزیں امانت پہ کسی کے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خصوصیت تھی ان کو امین بھی کہا جاتا تھا اور صادق بھی کہا۔ امین کے کوئی امانت ان کو دی جاتی تھی تو اس کی حفاظت کرتے تھے، اور اس کو جب کوئی مانگتا تھا واپس اس کو عین وقت پہ دیتے تھے، اور صادق تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تو سورہ آل عمران کی آیات نمبر 74 سے لے کر 129 میں اسی امانت سے متعلق ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں، یعنی کہ یہ 3 مختلف صورتیں ہیں، اور ان کی جو آیات ہیں ان میں امانت کے بارے میں احکامات کا ذکر ہے۔ تو یہ آپ گوشہ نشین کر لیں کہ جو امانت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے جس کی امانت ہے اس تک پہنچانی، یہ احکامات اس میں دیے گئے ہیں۔ بے ایمانی نہیں کرنی ہے۔ اس سے سبق یہ ہے کہ آپ نے بے ایمانی نہیں کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے دوستی کی ممانعت، خاص طور پہ مشرکوں سے دوستی کی ممانعت اور ان کے لیے دعا نہ کرنے کی بھی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 13 میں کفار سے دوستی کرنے اور سورہ توبہ آیت نمبر 113 میں مشرکوں کے لیے دعا نہ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 میں ہے کہ ان کو رازدار نہ بناؤ، یعنی کہ جو غیر مسلم ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، آپ ان سے دوستی نہ کریں اور اپنے راز کی کوئی بات نہ بتائیں، کیونکہ وہ جب بھی آپ کو نہتا دیکھیں گے، آپ کو کمزور دیکھیں گے، آپ پر حملہ آور ہو کے آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ ان سے دوستی نہ کرنے کا احکامات جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نزول فرمایا ہے۔ اب اس کے ساتھ مزید آگے بڑھتے ہیں کہ ذمیوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات نازل فرمائے۔ ذمیم کا مطلب ہے غیر مسلم جتنے بھی ہیں جو کہ دارالاسلام میں رہیں گے، یعنی کہ اسلامی مملکت میں رہیں گے، تو ان کے لیے ان کے حقوق کیا ہیں۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں ذمیوں اور غیر مسلموں کے حقوق کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اہل اسلام کو ایذا نہ دینے
والے غیر مسلموں سے بہتر سلوک کا حکم سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں دیا گیا کہ اگر وہ آپ ان کے حقوق تو ہمیں بتا دیے کہ یار ان کو آپ نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے، صحیح ہے نا، لیکن اگر وہ آپ دارالکفر میں چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس پر بھی آپ نے ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کرنا ہے کہ جس پہ اسلام کو آنچ آئے۔ اور ایک سب سے اہم جو ہم میں جس کا فقدان ہے وہ یہ ہے کہ سورہ آل الانعام آیت نمبر 108 میں کہ غیر مسلموں کے معبودوں کو آپ برا نہ کہیں، وہ جس کی عبادت کرتے ہیں ان کو آپ برا نہ کہیں، کیونکہ آپ اگر ان کو برا کہیں گے تو جواب میں آپ کے حقیقی اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ آپ کے حقیقی معبود جو ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو وہ اس کی شان میں گستاخی کریں گے، ہمیں ممانعت کر دی۔ وہ ہم ان کے مشروں کے جو بت وغیرہ بنے ہوئے ہیں یا انہوں نے معبود خانے بنائے ہوئے ہیں یا کسی غیر کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں ان کو برا بھلا نہیں کرنا ہے، ورنہ ہمارے سچے خدا کو یا اللہ تعالیٰ کو کے خلاف وہ گستاخانہ گفتگو کریں گے۔ اب بات آ جاتی ہے بنیادی حقوق کے بارے میں۔ بنیادی حقوق جو ہے نا، انسان جو ہر انسان کے حقوق ہیں، اس کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں، سورہ آل عمران سورہ الزمر آیت نمبر 70 میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں، سورہ الانعام آیت نمبر 152 میں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا ہے، یعنی کہ انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے بارے میں۔ اس کے بارے میں ہم میں جو بری خصلت ہے، بری عادت ہے کہ ہم دوسروں کی برائیوں کے تلاش میں رہتے ہیں کہ تاکہ اگر کبھی کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کی بحث ہو جائے یا کسی قسم کی ناراضگی ہو جائے تو اس کے جو برائیاں ہیں اس کی تشہیر کریں اپنے آپ کو اپر ہینڈ کرنے کے لیے۔ تو برائی کی تشہیر یعنی کہ خصوصی طور پہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کے بارے میں خصوصی طور پہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے، تو اس کی تشہیر کی ممانعت سورہ نساء کی آیات نمبر 148 میں اور 149 میں، اور پاک باز عورتوں پر تہمت کی وعید سورہ النور کی آیت نمبر 4 میں ہے۔ یعنی کہ آپ ایک تو کسی کی برائی کی تشہیر نہیں کریں گے، وہ برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نپٹے گا یا وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ پاک باز جو خواتین ہیں یا عورتیں ہیں ان پہ بھی تہمت، عموماً جب ناراضگی ہوتی ہے تو پھر جو منہ میں آتا ہے، مرد ہو، ساس ہو، نندے ہوں، بھابجے ہوں، یعنی کہ کوئی بھی عورت ہو، وہ جناب اس کی برائیوں کی جناب تشہیر کرنا شروع کر دیں کہ تجھ میں یہ بھی برائی ہے، تجھ میں وہ بھی برائی، حالانکہ نہیں ہوگی، صرف اس لیے کہ اپنا اپر ہینڈ رکھنے کے لیے۔ تو آج میں نے جو آپ کو انفارمیشن دی ہے، آپ ان پہ بغور سوچ بچار کریں اور اپنے بچوں تک ان کو پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عارف چشتی۔